بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پوری ویڈیو دیکھنے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں۔ آج ہم آپ کے لیے کہانی لے کر آئے ہیں سفید موتی، مصنف علی اکبر ناطق۔ وہ ہم سے 5 گھر چھوڑ کر رہتا تھا، لیکن یہ بات میں نہیں جانتا تھا۔ میں تو اسے اسکول میں دیکھتا تھا۔ اس دن بالکل یہی موسم تھا، اکتوبر کے آغاز کا۔ تب دھوپ میں گرمی نہیں تھی۔ وہ کھلے گراؤنڈ میں کرسی پر بیٹھا، اتنا پرسکون تھا جتنا کوئی خزاں رسیدہ درخت ہو سکتا ہے۔ پشت کو کرسی پر ٹکا کر دونوں پاؤں زمین پر سیدھے رکھے، اس کی نظر آسمان کی بلندی پر دائرے میں اڑتی ان 2 چیلوں پر تھی جو ہر چکر کے بعد مزید بلند ہو جاتی اور اب وہ نقطوں کے برابر رہ گئی تھی۔ میں اس کے پیچھے کچھ فاصلے پر کھڑا اسے دیکھ رہا تھا۔ مجھے یقین تھا میں اپنے مقصد میں کامیاب ہو جاؤں گا۔ جب وہ سفید موتی جیب سے نکالے گا تو میں ضرور دیکھ لوں گا، لیکن کافی دیر تک کھڑے رہنے کے باوجود ایسا نہ ہوا۔ وہ ہر طرف سے ساکت دونوں بازو کرسی کی دستیوں پر رکھے رہا۔ البتہ اب اس کی نظر چیلوں سے ہٹ کر اسکول کی 4 دیواری سے باہر آموں کے باغ کی طرف مڑ گئی، جہاں رنگ رنگ کے پرندے سبز پتوں میں جھول رہے تھے اور 3 بچے اچھل اچھل کر آم کی موٹی شاخوں سے الٹے سیدھے ہو کر لٹکنے کی کوشش کر رہے تھے۔ میں دل ہی دل میں اس پر تلملانے لگا۔ آخر وہ کیوں اپنا ہاتھ جیب کی طرف لے جا کر انڈے کے برابر کا سفید موتی نہیں نکالتا؟ اسی بے دھیانی میں آگے ہوتا گیا۔ نہ جانے کب اس نے میرے قدموں کی چاپ سن لی۔ اسی وقت اس نے مڑ کر دیکھا، میں 4 قدم پر تھا۔ اس کے دیکھتے ہی بھاگ اٹھا اور ہانپتا ہوا اپنی کلاس میں آ گیا، جو ایک دوسرے گراؤنڈ میں گھاس کے فرش پر بیٹھی تھی۔ کلاس میں داخل ہو کر میں لڑکوں کے درمیان بیٹھ گیا۔ اسکول کافی بڑا تھا، بہت بڑا، لیکن 4 دیواری چھوٹی تھی، اتنی چھوٹی کہ 3 فٹ کا بچہ مضافات کو دیکھ سکتا تھا۔ سامنے کی مسجد کے اونچے مینار، ان کے سفید گنبدوں پر بیٹھے اور اڑتے ہوئے کبوتر ایک طرح سے اسکول کا حصہ تھے۔ 4 دیواری کے ارد گرد ہری فصلوں کے پھیلے ہوئے کھیت اور بڑے باغوں کے سیاہ جھرمٹوں کا سایہ یوں اسکول میں چلا آتا کہ گراؤنڈ کی سبز گھاس سے مل کر اس میں طلسم پیدا ہو جاتا اور طلسم دھوپ کو اپنے حصار میں لے لیتا۔ مجھے اسکول میں 3را سال تھا۔ اس عرصے میں نے کبھی نہیں دیکھا وہ استاد کے پاس بیٹھا ہو یا اس نے اسٹاف روم کا رخ کیا ہو۔ میں نے اسے کسی استاد کے ساتھ سلام لیتے یا ہاتھ ملاتے بھی نہیں دیکھا تھا۔ بس کرسی پر کسی گراؤنڈ کے دور کونے میں خاموش بیٹھا، آسانی سے نیلے، بھورے اور کالے بادلوں والے آسمان کو دیکھتا رہتا۔ کبھی کتاب کھول کے پڑھنے لگ جاتا، جسے وہ گھر سے لانا نہ بھولتا۔ بعض اوقات اسکول کے مغربی کونے میں چہل قدمی شروع کر دیتا، جہاں ایک چھوٹا سا پلاٹ تھا۔ اس میں چوکیداروں نے سبزیاں کاشت کر رکھی تھی اور ان کا رکوع کی حالت میں ہو کر اپنی لاٹھی کو سبزیوں کی جڑوں میں مار کر باریکی سے جائزہ لیتا، مگر چوکیداروں سے بول چال کو راستہ نہ دیتا۔ میری سمجھ میں نہیں آتا تھا یہ کون ہے۔ کلاس لیتے یا بچوں کو پڑھاتے میں نے اسے نہیں دیکھا تھا، لیکن میرے لیے حیرانی کی بات یہ تھی کہ اسکول کے استاد اور سب لڑکے اس استاد کے لقب سے ہی منسوب تھے۔ پتہ نہیں کیوں ان دنوں کلاسیں بھی گراؤنڈ میں لگتی تھی، کھلے آسمان تلے۔ ایسا نہیں کہ کمرے نہیں تھے، بس استاد اپنے اور بچے گراؤنڈ کو ہی ترجیح دیتے تھے۔ اس کو میں نے کبھی پڑھاتے نہیں دیکھا تھا، پھر بھی اسکول سے ناغہ نہ کرتا، کسی سے سلام نہ دعا، بس کرسی پر خاموش بیٹھا ہے اور گھٹنوں پہ بیٹھا ہے۔ البتہ گراؤنڈ اور کرسی کا زاویہ بدلتا رہتا تھا۔ 60 کنال رقبے کے اسکول میں وہ کبھی ایک کونے میں ہوتا، کبھی دوسرے کونے میں۔ مجھے اس کے ڈھونڈنے میں وقت پیش نہ آتی۔ میں اسے کیوں ڈھونڈتا تھا یہ میں نہیں جانتا، مگر اسے جب ایک نظر دیکھ نہ لیتا طبیعت بے قرار رہتی۔ میں نے کبھی اس سے بات نہیں کی، نزدیک بھی نہیں گیا۔ ہر کوئی جانتا تھا کہ اس کے پاس ایک انڈے کے برابر سفید رنگ کا موتی ہے اور اس موتی میں ایک جن بند ہے۔ وہ جن اسے لوگوں کے راز اور غیب کی باتیں بتاتا ہے اور گیت بھی سناتا ہے۔ کچھ نے تو یہ دعویٰ کیا کہ انہوں نے استاد فضل حسین کو خود بھی کئی بار گنگناتے سنا ہے۔ اس جن نے اسے بہت سارا خزانہ بھی دیا تھا، جو اس نے اپنے گھر میں گڑھا کھود کر چھپا رکھا ہے، کیونکہ وہ چاہتا ہے
اس کے بیٹے بڑے ہوں تو اسے نکال لیں۔ یہ موتی وہ ایک ڈبیا میں چھپا کے دائیں جیب میں رکھتا ہے اور کسی کو نزدیک نہیں آنے دیتا، نہ خود کسی کے قریب جاتا ہے۔ کئی لڑکوں نے اس کے بیٹوں سے جو اسی اسکول میں پڑھتے تھے اس موتی کے بارے میں پوچھنا چاہا، لیکن وہ بھی اتنے ہی بے خبر تھے جتنا کہ عام لڑکے۔ ان کا کہنا تھا ان کی والدہ نے ابا جی کے برتن، کمرہ اور بستر الگ کر رکھا ہے، اس لیے انہیں اس بارے میں زیادہ معلومات نہیں۔ اتنا ضرور ہے کہ اس کے پاس پھٹی پرانی کتابوں کا ایک ڈھیر ہے جس میں عجیب و غریب باتیں لکھی ہیں، دلچسپی یکسر خالی، مکمل نہ سمجھ آنے والی۔ بڑے بیٹے کا کہنا تھا سفید موتی ان پرانی کتابوں میں کہیں چھپا کر رکھا ہو تو اور بات ہے، ورنہ پورے گھر میں موجود نہیں۔ میری شدید خواہش تھی وہ انڈے کے برابر سفید موتی دیکھوں، لیکن جن سے ڈر لگتا تھا۔ 2-3 بار جب وہ کرسی پر چھوڑ کر ہی چہل قدمی کے لیے آگے پیچھے ہوا، میں بھاگ کر اس کی کرسی کے پاس جا کھڑا ہوا، مگر مجھے وہاں سوائے گھاس کے تنکوں اور کرسی کے کوئی چیز نظر نہ آئی۔ کرسی کو ہلا کر اس کے پائیوں کے نیچے دیکھنے کی مجھے جرأت نہ ہوئی کہ کہیں جن نیچے سے نہ بیٹھا ہو۔ اس کے پاس جن کے موجود ہونے کی ایک اور دلیل بھی تھی، اسے سب اسکول کے ماسٹر ڈرتے تھے اور اس کا نام آتے ہی باادب ہو جاتے، حالانکہ اتنا کمزور تھا کہ 10 سال کا بچہ بھی اسے چت کر لے، بالکل ہڈیوں کا ڈھانچہ، چلتے ہوئے اکثر لڑکھڑا جاتا۔ میں ایک دفعہ سائنس ڈپارٹمنٹ کی لیبارٹری میں ایسے ہی چلا گیا، وہاں ایک آدمی کی ہڈیوں کا پنجر پڑا ہوا تھا۔ استاد فضل حسین کو دیکھ کر اکثر مجھے لگتا تھا کہ وہی پنجر کپڑے پہن کر آ گیا ہے۔ اس کے باوجود میں نے کئی بار دیکھا جو بھی استاد اسکول میں تھا، وہ چاہے بوڑھا داڑھی والا یا جوان مونچھوں والا ہو، اس کے قریب نہیں آتا تھا۔ اسٹاف روم میں البتہ چائے بنتی تو چوکیدار اس کے لیے بھی لے آتا، جسے وہ بغیر شکریہ کے قبول کر لیتا، یا چوکیدار حاضری رجسٹر لا کر حاضری لگوا لیتا۔ مجھے اس کو مسلسل اس حالت میں دیکھ کر مکمل یقین ہو چکا تھا کہ وہ اسکول میں دراصل کسی کو نہیں پہچانتا، مگر اس کو سب جانتے ہیں۔ جس دن میں نے اس کے پیچھے جا کر دیکھنے کی کوشش کی، یہ اس سے دوسرے دن کی بات ہے۔ میں اپنی کلاس میں بیٹھا ریاضی کی ایک مشق کر رہا تھا۔ لنگڑا چوکیدار جو اسے چائے دے کر آیا، اس نے میرا نام لیا اور کہا، منشی فضل حسین بلاتے ہیں۔ اس وقت میری عمر محض 7 سال تھی۔ مجھے نہیں معلوم اس وقت میری حالت کیا ہوئی۔ دل میں یہ شدید خواہش پیدا ہوئی کہ ریاضی پڑھانے والا استاد کہہ دے لڑکا کلاس چھوڑ کر نہیں جا سکتا، مگر ایسا نہ ہوا۔ استاد نے میری طرف دیکھا جیسے اٹھنے کا حکم دے رہا ہو، اور میں مردہ ٹانگوں کے ساتھ اٹھ کر چوکیدار کے پیچھے چلنے لگا۔ بھاگنے کی طاقت اول تو ٹانگوں میں تھی نہیں، ایک دم اس کا جن مجھ میں ایک قدم نہ بڑھنے دیتا۔ چند لمحوں میں ہم وہاں جا پہنچے، اور آج یہ پہلا دن تھا جب میں اس کے اتنے قریب کھڑا تھا کہ اس سفید موتی کی خوشبو لے سکتا تھا، لیکن اب اس کا خیال ڈر کی وجہ سے محو ہو گیا تھا۔ چوکیدار جا چکا تھا۔ 50 قدم کے دائرے میں اب نہ تو کوئی کلاس تھی، نہ لڑکا تھا، نہ استاد، فقط وہ تھا اور میں مجنوں کی طرح سامنے کھڑا تھا۔ مجھے اس بات کی حیرانی بالکل نہیں تھی کہ اس نے میرا نام کیسے جانا۔ ظاہر ہے جن کے لیے یہ مشکل بات نہیں تھی۔ اس کے چہرے کے بجائے وہاں ایک باریک ہڈیاں تھیں، لیکن ان کے اوپر جلد اتنی نرم اور سفید تھی کہ ہڈیاں بری معلوم نہیں ہوتی تھی۔ ہاتھوں کی ناڑیں نیلی اور ماسک کے نیچے کی تہہ ہڈیوں کو مزید واضح کر رہی تھی۔ آنکھیں چمکدار تھیں، لیکن زیادہ ہی اندر کو دھنس چکی تھیں، جن کے نیچے سیاہ حلقے بھی پڑ گئے تھے۔ بال سارے سر پر موجود تھے، مگر اتنے کم کہ کنپٹیوں کی درزیں صاف دیکھ سکتا تھا۔ سر پر دبلی ٹوپی بھی جما کر آتا تھا، لیکن وہ چلتے وقت ہی سر پر رکھتا، جیسے ہی کرسی پر بیٹھتا ٹوپی اتار لیتا۔ مجھے اس سے آنکھیں ملانے میں مشکل پیش آ رہی تھی، اور میں مسلسل اسکول کے دیوار کے ساتھ کچی سڑک پر جاتے اس چرواہے کو دیکھ رہا تھا جو بے شمار بھیڑوں کو ہانکتا ہوا اسکول کے عقب میں موجود نہر کی طرف بڑھ رہا تھا۔ بھیڑوں کے گزرنے سے غبار اور بو کی ہلکی لہر ہمارے ناکوں کو چھونے لگی۔
یہ بھیڑیں اور چراغا اتنی خاموشی سے جا رہے تھے جیسے ان کے قدموں کے نیچے روئی بندی ہو۔ اسی لمحے میں نے سوچا، یہ چراغا کیسا آزاد ہے کہ اسے منشی فضل حسین نے اپنے سامنے حاضر نہیں کیا۔ بیٹھ جاؤ۔ یہ آواز منشی فضل حسین کے بجائے کہیں غیب سے آئی تھی، جسے سنتے ہی میں گھاس پر بیٹھ گیا اور پہلی دفعہ میں نے اس چھڑی کو غور سے دیکھا جو کرسی کے دائیں پائے سے سہارا دے کر کھڑی کی گئی تھی۔ اس کی مٹھی اتنی ملائم نظر آ رہی تھی کہ میرا جی چاہا اسے پکڑ کر دیکھوں اور مٹھی کی ملائمت محسوس کرنے کے لیے اس پر ہاتھ پھیروں، مگر یہ ایسا خیال تھا جس پر عمل کرنا مضحکہ خیزی کے ساتھ ناممکن بھی تھا۔ میں بیٹھ گیا اور اس کی ٹانگوں کے درمیان جو پتلون کے اندر بھی صندل کی 2 لاٹیاں محسوس ہو رہی تھی